محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أنه يوحي إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقى ما في يمينه وهي عصاه فإذا هي تلقف أي تأكل ما يافكون ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فجعلت لا تمر بشيء من هبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر فخروا سجدا فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اب اللہ تبارک و تعالی خبر عطا فرماتی ہیں کہ اللہ نے وحی فرمائی اس میدان میں، وہ جو میدان مقابلہ مقرر ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں جادوگر آئے مقابلے کے لیے. اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آج وہ دن ہے کہ حق اور باطل میں فیصلہ ہونا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تلقف کا معنی یأکل، کہ وہ عصا جو تھا سانپ بن کے سب کچھ کو کھاتا گیا، نگلتا گیا. ما یأفکون، جو انہوں نے گھڑا تھا، یعنی جو انہوں نے جادو بنایا تھا لوگوں کو وہم میں ڈالنے کے لیے، وہ سب کا سب جو ہے وہ کھاتا رہا. حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: فجعلت لا تمر بشیء، وہ کسی چیز سے بھی گزرا، ان کی رسیاں تھیں، لکڑیاں تھیں، سب کو کھا گیا. فعرفت السحرة، تو جادوگر جو تھے وہ پہچان گئے کہ ان هذا الامر من السماء، یہ اللہ کا حکم ہے، معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا. کیونکہ جادو تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نظر میں جادو ہو جائے، تلبیس ہو جائے. یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے کہ ایک سانپ جو ہے وہ ہزاروں رسیاں کھا جائے اور ہزاروں لکڑیاں کھا جائے؟ اس لیے وہ جادوگر جو تھے وہ سمجھتے. اسی لیے بعض علماء کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ محاورات عرب کے اندر یہ بات ہے کہ کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے لیکن جہالت کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ آخر علم ہے. حالانکہ جادو کا علم جو ہے وہ باطل علم ہے، حرام ہے، کفر ہے، لیکن اس علم سے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھلایا ہے وہ جادو نہیں، کیونکہ جادو الگ چیز ہے اور یہ تو نظارہ ہی الگ ہے کہ ہاتھ سے لکڑی ڈالے اور وہ سانپ بن جائے اور سب کچھ نگل کے کھا جائے اور اس کے بعد پھر لکڑی بن جائے. وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ معجزہ. اور فوراً جتنے جادوگر تھے فخروا سجدا، سجدے میں گر گئے اور سب کے سب کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون. سب نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ. اور رب العالمین کون ہے؟ جو رب موسیٰ اور ہارون کا. علماء نے لکھا کہ یہ وضاحت اس لیے کی کہ فرعون تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو اگر وہ کہتے آمن تو رب العالمین کا اچھا مجھے مان رہے ہو، نے کہا کہ نہیں رب موسیٰ و ہارون، ہم تو اس کو مان رہے ہیں جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے.
تمہیں نہیں مانتے ہم، تمہاری ربوبیت ختم ہو گئی۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدہ نصیب کیا، ایمان نصیب کیا، تو اسی وقت 6 لاکھ آدمیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ 6 لاکھ بندے جو تھے وہ اور بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے جادوگر، یہ بڑے بڑے عالم جو تھے ہمارے، یہ بڑے بڑے ہمارے جو راہب تھے، یہ جب سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے آئے، لیکن اسی میدان مناظرہ میں فتح دے کر 6 لاکھ بندہ جو ہے وہ فوراً مسلمان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق والوں کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق کو غالب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ باطل کو شکست فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ جب آئے تھے تو ساحرین تھے، اور جب جناب لوٹے ہیں تو ساجدین ہیں، جب آئے تھے تو کافرین ہیں، اور جب لوٹے ہیں تو مومنین و مقربین ہیں۔ 1 منٹ میں سارے مرحلے طے ہو گئے۔ یہی مقام ہوتا ہے دراصل نبوت کا، کہ نبوت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے اور آپ کے صحابی بننے سے بس اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مدارج جو ہے ان کے طے کرا دے۔ تو اب سب کے سب مسلمان ہو گیا۔ وقال محمد بن اسحاق جعلت تتبعت الكلمات واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مالك سبحان موسى فدايات بيده كما كانت ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو كان هذا الساحر ما غلبنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا، تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہر چیز کو کھا رہا تھا، جہاں جہاں رسی پڑی تھی، جہاں جہاں لکڑی پڑی تھی، سب کو کھاتا گیا۔ ثم اخذ موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو اسی طرح کا وہ لکڑی بن گیا۔ اب جناب فوراً سجدے میں گر گئے جتنے جتنے جادوگر کھڑے تھے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وہارون، اور کہنے لگے لو کان ھذا ساحرا ما غلبنا، اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہمیں کبھی شکست نہ دے سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ وقال القاسم بن ابی برۃ اللہ علیہ ان الق عصاک فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين فاغر فاه يبتلي بنصيهم اور کے ساتھ سجد مبارک ہوتا ہے جن النار ثواب اہلہما۔ القاسم ابن ابی برہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنا عصا پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کو ڈالا فاذا هي ثعبان مبين، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا نر، اور ان کی لکڑیاں ساری جو تھیں، وہ رسیاں ساری جو تھیں وہ کھا گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ عِنْدَ ذَلِكَ سُجَّدًا، یعنی ایسے القیہ زمانہ ہوتا ہے کسی چیز کا پھینکنا، یعنی وہ اتنا مرعوب ہوئے کہ گویا زبردستی سجدے میں گرا دیے گا، اتنا ان پہ اثر ہوا۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ فَمَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، اسی سجدے کی حالت میں اللہ نے سارا معراج کرا دیا۔ حَتَّى رَأَوُا الْجَنَّةَ، جنت بھی دیکھ لی، جنت میں رہنے والوں کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ نے پہلے سجدے میں سارے مراتب کے حاصل ہو گئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، اب جناب فرعون ایک دفعہ تو ہل گیا نا کہ 6 لاکھ بندہ مسلمان ہو جائے، لیکن کہنے لگا کہ کیسے تم لوگ ہو، تم اتنا جلدی ایمان لے آئے اور میری اجازت کے بغیر تم نے جلدی کر لی ہے۔
مجھ سے مشورہ لیتے، ہم سوچتے، مجھ سے آرڈر لیتے، ہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ، اور یہ خفیہ تدبیر ہے جو تم لوگوں نے مل کے موسیٰ علیہ السلام سے کی ہے۔ اب چونکہ وہ سیاسی بندہ تھا، سیاسی بات کہنے لگا تخرجوا منها اہلها، معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے پہلے ملے ہوئے ہیں، تم نے مل کے مکر بنایا ہے تاکہ ہمیں مصر سے نکال کے مصر کی حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، اور پھر دھمکانے لگا کہ اچھا بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر وضاحت کی کہ وہ انجام کیا ہوگا۔ کہتے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، یعنی دانا ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دانا پاؤں، تاکہ آدمی دونوں طرف سے زخمی ہو کے بیکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی معاف نہیں کروں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا۔ یعنی اب دیکھیں، لیکن ایمان کا مقام دیکھیں کہ ایک منٹ نہیں گزرا لیکن ایمان کی قوت کتنا ہے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے کہ فرعون ہم تو اپنے اللہ کی طرف لوٹیں گے، ہم نے تو لوٹنا ہے، مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو پھر آدمی عزت کی موت کیوں نہ مرے، اسلام پہ کیوں نہ مرے؟ ہم نہیں ڈرتے تمہارے پھانسیوں سے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، فرعون کس بات کا تم انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا جرم ہے ہمارا؟ ایمان لے آئے، جب اللہ کی نشانی آ گئی، نبی آ گئے، رسول آ گئے، معجزات آ گئے، ہم مان لے آئے۔ اس کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ پروردگار ہمارے ہم پر صبر نازل فرما دے تاکہ ہم ثابت قدم رہیں، ایمان پہ جمے رہیں، اور ہمیں اس حال میں اٹھا، اس حال میں موت آئے کہ ہم اسلام پہ قائم و دائم رہیں۔ یعنی اندازہ کریں یہ ہے ایمان کہ بھئی ایک منٹ ایمان لانے کے بعد سارے فرعون کے ڈر بھی ختم، روب بھی ختم، دہشت بھی ختم، موت کا خوف بھی ختم۔ انہوں نے کہا کیا ہے، پھانسی چڑھا دو گے، چڑھا دو، کیا کر لو۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا انْتَقَامُ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہوں نے کہا فرعون جو کچھ کر سکتے ہو کرو، تم زیادہ سے زیادہ اس حیات دنیا میں، اس زندگانی میں ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہو، ہمیں تو اصل زندگانی کی ضرورت ہے جو آخرت میں ملنی ہے۔ تمہاری اندر جو طاقت ہے اپنی طاقت کو آزما لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قدرت کی شان دیکھو کہ سب کو دھمکا رہا ہے، سب کو ڈرا رہا ہے، لیکن موسیٰ ہارون کا نام نہیں لیتا۔ جادوگروں کو تو کہہ رہے ہیں تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا، جن کی وجہ سے مسلمانوں اس سے تو بات کرو نا۔ وجہ یہ تھی، مسلمان علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایسا روب ڈال دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دل میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نظر اٹھا کے دیکھتے تو اس کا پیشاب نکل جاتا۔ اس لیے اس نے سارا جو جتنی تڑی کی اور روب ڈالا سب کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، موسیٰ اور ہارون کا نام ہی نہیں لیا۔ نہ تم کو میں پھانسی لٹکا دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، بھئی ان سے تو بات کرو نا جو اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ادھر تو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہی رکھتا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما دی اخبر تعالی اما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى علیہ السلام وما أظهره للناس من كيده ومكره بقوله تعالى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أي إن غلبتكم في يومكم هذا إنما كان شيئا منكم ذلك قولي في الآية الأخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ اب اللہ پاک خبر دیتی ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو ڈرایا جب وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ وما ظهره للناس من كيده ومكره، اللہ نے ظاہر کیا۔ فرعون کہتے ہیں ہاں معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا مکر ہے، تم لوگوں نے پہلے خفیہ میٹنگ کی، سازش کی، اور ایک دوسری جگہ کہتے ہیں ہاں اب مجھے پتہ لگا ہے اصل تمہارا بڑا جادوگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام، اسی نے تمہیں سکھایا، اور تم مشورہ کر کے آئے کہ آج مناظرہ ہوگا تو ہم ہار جائیں گے اور تم غالب آ جانا۔
یہ سارا تمہارا جو ہے نا سازش ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور کیا کہے، اور کوئی بات تو بنتی نہیں ہے اس سے. كتب هو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل فإن موسى استوجب ما جاء ابن دينار الله وأظهر وزربه القادر أصر كما جاء به فإن ذلك أصر فرعون في مدائن ملكه وعاملة سلطانه وجمع صارت متفرق وصار قالين ببلاد مصر ممن اختاره والملأ من قومه وأحذرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون وموسى عليه السلام لا يعرف أحد منهم ولا رآه ولا اطلع به فرعون يعلم ذلك ما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاية دولة وجهتهم كما قال واستخف قومه فأطاعوه فإن قوم صدقوا في قوله أن ربكم الأعلى من أجل خلق الله وذلهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ فرعون بھی جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ومن کان لہ لب، اور جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو سیدھا مدین سے آئے تو سیدھا فرعون کے پاس آئے. وہ تو پہلے مصر میں آئے نہیں، کس جادوگر کو ملے تھے، وہ کن کے ساتھ وہ سازش کرتے رہے؟ وہ تو سیدھا فرعون کی دربار میں آ کے اپنے معجزات اور دلائل قاطعہ جو اللہ نے دیے تھے آ کے اس کے بعد اس نے خود حکم دیا فجمع سحرة متفرقین، اس نے اپنے ملک کے شہروں میں بندے بھیج کے جہاں جہاں جادوگر تھا سب کو خود بلایا. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں کہاں سے بلا رہا ہے، کن کو بلا رہا ہے. اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے بھی انعام حاصل کرنے کے لیے اور فرعون سے مطالب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم جیت جائیں تاکہ ہمیں بڑے بڑے انعام ملیں گے، فرعون کی دربار میں ہمیں کرسیاں ملیں گی. وہ تو زور لگا رہے تھے. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لا یعرف احدا منہم، موسیٰ علیہ السلام تو کسی جادوگر کو جانتے بھی نہیں تھے. ولا رآہ منہم احد، اور کسی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، تو سازش کیسے کر لیتے؟ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، انما ھذا تسترا وتدلیسا، کہ اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اثر کو کم کرنے کے لیے اس نے تلبیس کر کے دھوکہ دے کے اپنے رعایا کو قابو میں رکھنے کے لیے، بھائی یہ جادوگر ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، انہوں نے سازش کی ہے، یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، ایسی سازش کی تاکہ اپنی قوم جو ہے وہ میرے قابو میں رہے. ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے چلے جائیں. 6 لاکھ آدمی تو مسلمان ہو گیا. اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ 6 لاکھ کا 6 لاکھ جو تھا وہ قبطی تھا، فرعون کی قوم کا تھا جو مسلمان ہو گیا. اس لیے اب اس کو ڈر ہوا تو اس نے پھر یہ ساری کہانی بتائی. ورنہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ کبھی جادوگروں کو ملے ہیں، نہ جادوگروں کو جانتے ہیں، اور نہ یہ جادو ہے. جادوگر جب کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ اصلی بات وقال صدی بھی تفسیری وسعت مشہور مسعود من بعض غیر مصعود قال هذا ربكم وقتموه بالمدينه قال التقى موسى عليه السلام وامير السارة وقال له موسى ارايتك ان غلبتك تؤمن بي وتشهد ان ما جئت به يكن قال السادات ان غدا بحسب سحر لا يغلبه السحر والله ان غلبت فاؤمنن بك فلا اشهدن انك حق وفرعون ينظر اليه ما قالوا ولهذا قال ما قال. اور بعض مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن مسعود سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان جادوگروں کا جو سب سے بڑا استاد تھا وہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بات سنو، اگر میں تمہارے ساتھ مقابلہ کروں اور میں جیت جاؤں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیا باتیں کر رہے ہو، ہم تو ایسا جادو لائیں گے کہ جس کا دنیا میں کوئی جادو توڑ ہی نہیں کر سکتا، تم کیسے ہم سے جیت سکتے ہو؟ لیکن اگر واقعی تم جیت گئے تو واللہ لأؤمنن بک، مجھے خدا کی قسم ہے پھر میں ایمان لے آؤں گا. تو کہتے ہیں کہ فرعون کو یہ پتہ چلا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اسی بہانے سے وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا تم نے مل کے سازش کی ہے، تم نے مل کے مکر کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ اس بنا پہ اس نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اسی بنا پہ اس نے کہا کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ بالمدینہ،
کہ یہ تم نے شہر میں سازش تیار کی ہے اور سازش کے طور پہ تم نے ایسا واقعہ دکھلایا ہے. اب جناب فرماتے ہیں تم ہوا تکون لکم دولت وسولت ترجو من الاکابر والرؤساء وتکون الدولت والتصرف لکم. اور اس کے بعد جو ہے تم اس لیے اکٹھے ہو گئے کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر حکومت بھی اور دولت بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تم یہاں کے بڑے بڑے جو ہیں روسا جو ہیں سب کو نکال کے پھر تصرف اپنے ہاتھ میں لے لو گے. فسوف تعلمون. اب ڈرانے لگا اے ما اصنع بکم. ٹھہرو دیکھ لو گے میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف یعنی یک تو رجل الیمنی ورجل الیسری بالعکس کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور اسی طرح دوڑتے رہو گے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا پھر پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا. ثم لأصلبنكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى ولأصلبنكم في جذوع النخل. اور میں تمہیں پھانسیاں جو ہیں تم یعنی کھجوروں کے درخت کے گوشوں کے ساتھ لٹکا کے تمہیں پھانسیاں دوں گا. قال ابن عباس وكان اول من صلب اول من قتل يدي والحج والخلاف فرعون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے پھانسی کی سزا دینے والا بھی فرعون تھا اور ہاتھ پاؤں الٹے کاٹنے کی سزا دینے والا بھی فرعون تھا. اور اسی طرح بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اپنی داڑھی اور بالوں کو کالا رنگ کرنے والا بھی پہلا فرعون تھا. یہ ساری چیزیں جو کہتے ہیں اس کے دور میں فرعون کے دور میں ہی پیدا ہوئی ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. اے کہ تحققنا إِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَعَذَابُ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِكَ وَلِقَاءُ مَا تَدْعُونَ الْيَوْمَ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَنَصْبِرَنَّ الْيَوْمَ عَلَىٰ عَذَابِكَ لَنَخْلُصَكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. اب جناب جب وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ فرعون سن لو قد تحققنا ہمیں یہ بات پوری یقین ہو گیا ہے انا الیہ راجعون ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہم نے مرنا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب تیرے عذاب سے زیادہ سخت ہے اللہ کی پکڑ تیری پکڑ سے زیادہ سخت ہے لہذا تم جو دنیا میں مجھے سزا دینا چاہتے ہو دے لو لیکن آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں فلہذا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا اے امنا بالصبر على دينك والثبات عليه. کہنے لگے کہ مولا ہمیں صبر عطا فرما. یاد رکھو صبر جو ہے وہ تین قسم ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں کوئی مصیبت آ گئی تو صبر کرے آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اور ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے کہ گناہ ہے اور عام ہو گیا لیکن بندہ روک رہا ہے یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہے کہ نیکی پہ جمے رہنا ایمان پہ جمے رہنا اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری پہ جمے رہنا ہزار وہم آئیں وساوس آئیں خیال آئیں سب کو جھٹک کے یہاں کھڑا ہے. اس لیے انہوں نے کہا اللہ ہمیں صبر عطا فرما کہ ہم ایمان پہ جمے رہیں ہمیں استقامت عطا فرما ہمیں ثبات عطا فرما کہ ہمارے پاؤں متزلزل نہ ہو جائیں اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اسلام پہ قائم و دائم رہیں. اس لیے کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے متابعین لنبیک موسیٰ علیہ السلام. اور اللہ ہمیں ایسے حال میں موت آئے کہ ہم اتباع کرنے والے ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہوں. وقالوا لفرعون اور انہوں نے پھر فرعون کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اے ظالم تو جو چاہے کر لے جو تم کر سکتے ہو کرو. کیا کرو گے اسی دنیا میں دو گے نا سزا اور کیا کر سکتے ہو. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی چڑھا رہے ہیں تو ایک کافر نے پوچھا کہنے لگا اچھا بات سنو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج تمہارے بجائے تمہارے نبی کو ہم پھانسی دے دیتے. اور انہوں نے کہا خبردار بدبخت مجھے اپنا پھانسی چڑھنا منظور ہے لیکن محمد مدنی کے پاؤں میں کانٹا لگنا بھی منظور نہیں. کیا کہتے ہو
کیا بدبخت کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں پھانسی چڑھ جاؤں مجھے قبول ہے، لیکن میرے محمد مدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی یہ تھا عشق، اسی لیے حضور نے فرمایا اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ اللہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرو، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرو، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو مقام شہادت تو یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی جلدی جلدی دوڑے جا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ ٹھہرو کیا بات ہے؟ کہتے انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، کہنے لگا مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں احد کی طرف سے، مجھے نہ روکو بس میں جا رہا ہوں جنت میں۔ یہ ہوتا تھا مقام مجاہد کا، اور یہ تھا مقام ایمان کا۔ لیکن اندر ایمان آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثبات بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا جو کر سکتے ہو کر لو، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ ہم ایمان لائے اپنے رب پہ تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں، اور تو نے جو ہم سے جبرن جادو کرائے، نبی کا مقابلہ کرایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ گناہ بھی معاف فرما دے، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور جو بندہ شرک کر کے آیا، کافر بن کے آیا قیامت میں، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نہ مرے گا نہ زندہ۔ کیوں زندہ کیا جہنم میں پڑا، کیا زندگی ہے؟ اور موت آئے گی نہیں۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو بندہ اپنے رب کے پاس آیا ایمان کی حالت میں، ایمان پہ مر گیا، توحید پہ مر گیا، عمل بھی اچھے ہیں، اس کے لیے بڑے درجے ہیں۔ اب دیکھیں ایک گھنٹہ پہلے جادوگر ہیں، اب ان کا ایمان دیکھیں اور تقریر دیکھیں اور ان کا ثبات دیکھیں۔ اس لیے مفسر مکانو فی اول النہار سحرتن وصاروا فی آخرہ شہداء بررتن۔ مفسر کہتا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ جو لوگ سورج نکلا تو جادوگر تھے، اور سورج ڈوبا تو شہید بھی تھے اور ابرار بھی تھے، ایک پلٹایا پلٹ گئی۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمارے حال بھی بدل دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گناہوں سے نیکی کی طرف لے آئے، اللہ ہمیں بیماریوں سے صحت کی طرف لے آئے، اللہ ہمیں گمراہیوں سے ہدایت کی طرف لے آئے، اور اللہ ہمیں بدعات سے سنت کی طرف لے آئے، اور اللہ ہمیں شرک و کفر کے ظلمات سے توحید کے نور ایمان کی طرف لے آئے، اور اسی پہ ثابت قدم رکھیں، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور موت مدینے میں نصیب ہو اور دفن بھی محمد مدنی کے شہر میں نصیب ہو جائے، تاکہ قیامت والے دن حضور کے ساتھ جائے میدان حشر میں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما دے۔ اب جناب فرماتے ہیں وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذروا آلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يخبر تعالى عما تمال عليه فرعون ملأه وما أجملوا موسى وقومه من عذاب الفوز فقال الملأ من قوم فرعون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے کیا سوچا، کیا چھپایا اور کیا ظاہر کیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے سردار جو تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو چھوڑیں اور بچ جائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو پھر تمہارے
تمہاری عبادت بھی گئی، تمہارے خدا بھی گئے اور تمہارے آلیہ بھی گئے، تمہارا دین بھی ختم، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ ان کو تو سزا دینی چاہیے، ان کو کیسے آپ چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے اب سردار جو ہیں اس کو انگیخت کر رہے ہیں۔ اتدعو موسیٰ وقومہ وتدعوہم لیفسدوا فی الارض ای یفسدوا اہل رعیتک ویدعوہم الی عبادت ربہم دونک یا اللہ عجب وصار ہؤلاء یشفقون من افساد موسیٰ وقومہ الا ان فرعون وقومہ هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ کہنے لگے کہ ان کو اگر چھوڑ دیا تو تیرے رعایت میں یہ فساد ڈال دیں گے۔ فساد کیا بنا ہے؟ تیرا دین بدل جائے گا، تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں گے۔ مفسر کہتا ہے دیکھو اللہ کی شان دیکھو کہ کافر جو ہے وہ کہتا ہے نبی فساد ڈال دے گا۔ نعوذ باللہ، فساد ڈالنے والے تو تم ہو، شرک کرنے والے تم ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تم ہو، ظلم کرنے والے تم ہو، بچوں کے قاتل تم ہو، لیکن نسبت کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نہ چھوڑو ورنہ فساد ڈال دیں گے، تمہارا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَذَرَكَ وَعَدِيَةَ قَالَ بَعْضُ الْمَاءُ هَاهُنَا حَالِيَةٌ أَيْ تَذَرُهُ وَقَوْمُهُ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَقَدْ تَرَكَ
تو کا عبادت کا، یہ تیری عبادت کون کرے گا؟ فرمایا قال فرعون لا يعبدوا قال فرعون لا يعبدوا بالسر وقال انا في عنقه معلقة يسجد لها. اب بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ یہ تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن در پردہ اس نے بھی اپنا ایک خدا بنایا ہوا تھا، بت رکھا ہوا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا یاد رکب آلہتک، تو تمہیں بھی اور تمہارے الہ کو بھی، کیونکہ وہ خود بھی بتوں کا پجاری تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا لوگ. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس نے گلے میں ٹائی رکھی ہوئی تھی، اسی میں ہنانا تھا، اسی کو اتار کے سجدہ کرتا تھا، یعنی جیسے صلیب کا نشان ہے اسی قسم کی اس نے بھی ایک علامت جو ہے وہ گلے میں لٹکائی ہوئی تھی اور اسی کو وہ سجدہ کیا کرتا تھا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال سدی بھی قول یذرک والہتک والہتو فیما ذن باس کا نظارہ بقرۃ حسنا ونہم یعبدوها. جب وہ دیکھتے کہ کوئی اچھی خوبصورت گائے ہے تو گائے کی عبادت شروع کر دیتے. فلذلک اخرجہ سامری جسدا لہ خوار. انہی باتوں کو دیکھ کے سامری نے وہ بچڑا بنایا تھا جس بچڑے سے آواز آنے لگی اور اس نے کہا یہ خدا ہے، اور لوگوں نے جا کے عبادت شروع کر دی. فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. کہنے لگا فکر نہ کرو، آج کے بعد ہم دوبارہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑیں گے تاکہ وہ ہماری نوکرانی اور بانیاں بن کے ہمارے گھروں میں کام کریں، ان کی نسل کو ہم ختم کر دیں گے. یہ دوسرا آرڈر ہے. ایک آرڈر اس نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، لیکن دیکھو بدبخت کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے اتنے ہزار بندے مروا دیے لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب اگر میں کسی کے بچے ماروں گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ہو جائے گا. لیکن اپنا روب داب کہنے لگا اور ہم قوت رکھتے ہیں، ہم ان پہ غالب ہیں، اس لیے ہم ایسا کر دیں گے. اس کے بعد ان کو ڈرانے لگ گیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا امر ثان بهذا السنی، یہ دوسرا آرڈر ہے. قد كان نكلهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده وكان خلاف ما رموز دما قدرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس نے یہ آرڈر کیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو، لیکن فائدہ کوئی نہ ہوا. میں بھی سنیت ہمارا جواب سے وقار مجالنا خلاف مہارت. اب اس نے سوچا کہ اب بنی اسرائیل کو میں دوبارہ سزا دوں. اللہ نے اس میں بھی ناکام کر دیا. اللہ نے ان کو عزت دی اور خود ذلیل ہو گیا. اعزهم اللہ واذلہ، اللہ نے بنو اسرائیل کو غالب کیا اور اس کو ذلیل کر دیا. وارغم انفہ واغرقہ وجنودہ، اللہ نے اسی کو ناک کے بل گرایا، اللہ نے اسی کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو بچا لیا. فلما صمم فرعون على ما ذكره من المساعات لبني اسرائیل، اب جب فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ بنو اسرائیل کو نقصان پہنچائیں گے، وقال موسى لقومه استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد پکڑو، صبر بھی کرو اور اللہ سے مدد پکڑو. یہ پیغمبر کی شان ہے کہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے مدد پکڑو. یہ نہیں کہتے ہم سے مدد پکڑو، یہ نہیں کہتے ہماری مدد کے نعرے لگاؤ، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پکارو، یہ نہیں کہتے کہ ہم نفع نقصان کے مالک ہیں تمہارا فکر نہ کرو. کہتے ہیں اللہ کی مدد پکڑو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کریں. موعدہم بالعاقبہ، آخر کامیابی جو ہے وہ تمہاری ہوگی. وَأَنَّ الدَّارَ سَتُصِيرُ لَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ سب ملک اللہ کا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں سے دے دے. لیکن فکر نہ کرو، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخر کامیابی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوتی. اب جناب قوم بیچاری ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام الدین من قبل ان تاتینا بعد ما جئتنا اكد معلوم بنا استماع حوان يزان قلب يد بها موسى ان بازار قال بين ولا حالهم الحاضر وما يسيرون في ثاني الحال عسى ربكم من يهلك عدوكم وهذا تعزيز لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزبال النقم. کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ نہیں آئے تھے تو پھر بھی ہم عذاب میں تھے،
اب آپ آ گئے ہیں تو پھر بھی وہ ہمارے بچے قتل کرنا چاہتا ہے. ہم نے فرمایا صبر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو, قریب ہے وہ زمانہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے, اللہ تمہیں عزت دیں گے. تمہارا لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرو. تو جب اللہ نعمت دے تو شکر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے بچائے تو شکر کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. لکھ کر بھیج دیں حضرت. میں مسجد بنانا چاہتا ہوں اور مسجد کے لیے چندہ جو ہے ہر تنخواہ پہ تھوڑی تھوڑی رقم رکھ دیتا ہوں اور مسجد کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. جب چھٹی پہ جاتا ہوں اکٹھا کر کے مسجد پہ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی اس میں کیا بنا ہے. بات یہ ہے کہ فقہ کے امام جو ہیں وہ 4 ہیں, یعنی جن کی فقہ کو اللہ نے پورے عالم میں شرف قبول بخشا ہے. ویسے تو بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے اور حدیث پہ اللہ کی رحمت سے کئی کتابیں لکھی گئیں, لیکن 6 کتابوں کو شرف ملا. اسی طرح بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, لیکن ان میں 4 ائمہ فقہا کو شرف ملا. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور پھر خدا کی قدرت ہے, یہ ایسا ہوتا رہا کہ جہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہنچی, کتابیں پہنچی, علماء پہنچے, وہاں فقہ حنفی آ گئی. جہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد پہنچے, ان کی کتابیں آئیں تو وہاں فقہ شافعی ہو گئی. جہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اور شاگرد پہنچے تو وہاں فقہ مالکی ہو گئی. اور جہاں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد پہنچے, ان کی کتابیں پہنچی تو وہاں فقہ حنبلی ہو گئی. تو یہ 4 مکاتب جو ہیں یہ حق ہے, اور ان 4 کا مرجع جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. باقی ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے, یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس دور میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں نہ تو ٹیلی فون تھے, نہ یہ سیٹلائٹ تھے, نہ یہ انٹرنیٹ پہ رابطے تھے, اور 6 مہینے پیدل چل چل کے ایک حدیث ملتی تھی, اور اونٹوں کے سفر ہوتے تھے, گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے, پیدل کے سفر ہوتے تھے. بعض علماء سے علم حاصل کرنے جاتے تو راستے میں ہی فوت ہو جاتے. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کسی امام کو ایک حدیث پہنچی لیکن دوسری حدیث نہیں پہنچ سکی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے مدنی پاک کے صحابہ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. حضور پاک کے صحابہ جو ہیں وہ لاکھوں, یعنی 1,24,000 تو صرف حج میں موجود تھے نا, حجۃ الوداع پہ. تو ساری دنیا تو حج پہ نہیں آتی نا, تو یعنی 1,24,000 کا مجمع تو حجۃ الوداع والے دن موجود ہے. اسی لیے اندازہ کریں کہ صحابہ کتنے ہوں گے. لیکن لاکھوں صحابہ میں مکے اور مدینے میں صرف 10,000 صحابہ کی قبر ملتی ہے, باقی سب صحابہ دنیا میں پھیل گئے اللہ کے دین پھیلانے کے لیے, اور مشرق سے مغرب تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک صحابی نے حدیث سنی اور جہاد پہ نکل پڑا, اور وہی حدیث وہ بیان کرتے گئے, سناتے گئے. اس کے بعد جو حکم ہے وہ تو بیچارہ مدینے آیا ہی نہیں واپس, اور نہ ان لوگوں کو پہنچا. تو اس لیے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. اور دوسری اختلاف کی وجہ ہوتی ہے فہم, کہ اللہ نے سب کو سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں عطا فرمائی ہے. کہ حدیث رسول کا ایک لفظ ہے لیکن 2 آدمی پڑھنے والے ہیں, دونوں کی سمجھ کے اندر فرق ہے. اب ایک قرآن کی آیت اترتی تھی, سارے صحابہ پڑھتے تھے, لیکن جو حضرت ابن عباس کو سمجھ آیا وہ کسی کو سمجھ رہا ہے,
اسی طرح جب آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی طرح جب آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، سارے صحابہ انہوں نے کہا ابو بکر کمال کر رہے، آج خوشی کا دن ہے کہ رونے کا دن ہے؟ اللہ نے دین مکمل کر دیا، اللہ نے نعمتیں پوری کر دی، آج تو مبارک دن ہے، تم بیٹھے خیمے میں رو رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تم نہیں سمجھے، اس آیت میں اشارہ ہے کہ محمد مدنی ہم سے جانے والے ہیں، حضور کی فراق کے دن آ گئے۔ اللہ نے نبی کو جس کام کے لیے بھیجا تھا جب پورا ہو گیا تو بس، جب دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہوگی، مانا حضور جا رہے ہیں، یہ تو حضور کی فراق کا اشارہ ہے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ تو اب جو بات ابو بکر نے سمجھی وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ نہ دی اور اگر وہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی روکے گا تو میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے غلطی ہو گئی تو اس پر تم نے ان کو کافر بنا دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے غصے میں آ کے حضرت عمر کے سینے میں ہاتھ مارا اور فرمایا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ عمر جب کفر کا زمانہ تھا تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا تلواریں اٹھا اٹھا کے، جب مسلمان ہو گیا تو اتنا کمزور ہو گیا تو ہٹ جا میرے راستے سے۔ واللہ لو منعونی قالا لقاتلتموہ، خدا کی قسم ہے اگر آج کسی نے ایک زکوٰۃ کی رسی کا بھی انکار کیا تو ابو بکر قتال کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں آ کے ہٹ گیا، دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، ثم شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے بات سمجھ آ گئی، میں دوڑا، میں نے کہا ابو بکر تجھ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تم تلوار اٹھاؤ، عمر تیرا سپاہی بن کے لڑے گا۔ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر تو ٹھیک کہہ رہا ہے، آج اگر ایک زکوٰۃ کا انکار کرے گا، کل کوئی نماز کا انکار کرے گا، پرسوں حج کا انکار کرے گا، پرسوں قربانی کا انکار کرے گا، دین محمد ختم۔ ابو بکر تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ تو دین نبی کو بچانے کے لیے میدان میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو ائمہ میں بھی اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی فہم جو ہے وہ الگ آ جاتی ہے۔ جیسے اب اسی حج کے مسئلے میں دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمرے والا بندہ 3 بال بھی کاٹ دے یا 3 بال ایسے کاٹ کھینچ لے یا ان کو آگ لگا دے تو عمرے سے نکل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کثر تو ہو گئی نا، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، قرآن جو کہہ رہا ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، تو مقصرین میں تو بہرحال آ گیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نا، یہ قرآن کی آیت نبی پاک پہ اتری ہے، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ حضور پاک نے 3 بال کٹوائے ہیں یا زیادہ کٹوائے ہیں۔ تو جیسے نبی پہ قرآن اترا ہے انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا ہے۔ محلقین رؤوسکم، یا تو اسرا پھرواؤ یا کم از کم اپنے پورے سر سے بال کٹواؤ کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، تو اس لیے کبھی اختلاف ہوتا ہے۔ باقی جو 12 اماموں کی بات ہے وہ حدیث میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت تک اللہ ایسے بندے پیدا فرمائیں گے جو دین کے ائمہ خدا ہوں گے اور دین کے چلانے والے ہوں گے۔ باقی یہ جو لوگوں نے اپنے 12 اور 6 امام، 12 امام، کوئی غار میں، کوئی باہر، کوئی چھپا ہوا، کوئی غائب، یہ جو ہے یہ قصے کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک عورت کے دن جو ہیں 12 دن عادت کے مطابق ابھی 12 دن باقی ہیں حیض آنے میں، لیکن اس کو معمولی سا خون کا کوئی نشان آ گیا تو وہ گرمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے، یہاں کا موسم جو ہے گرم ہے اور آدمی آگے غذا بھی گرم کھاتا ہے، اور پھر زمزم بھی اللہ کی شان ہے کہ بہت بڑا طاقتور پانی ہے، بہت بڑی غذا کی غذا ہے، شفا کی شفا ہے، طعام کا طعام ہے، تو اس لیے اس کو حیض نہ سمجھا جائے کیونکہ اس کی عادت مستمرہ ہے اور ابھی ایام حیض میں 12 دن باقی ہیں۔ تو اس لیے ہاں احتیاطاً 2 4 6 گھنٹے دیکھ لے کہ کیا خون جاری تو نہیں ہو گیا، جاری ہو جائے تو نہیں، ورنہ یہ سمجھے کہ گرمی کی وجہ سے آیا ہے۔ کیا پلاسٹک سرجی پتہ نہیں کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے،
کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آتی. موجودہ دور میں عورت کا نماز پڑھنا جو ہے حرم میں افضل ہے یا گھر میں؟ عورت کا نماز پڑھنا تو سرکار دو جہاں کے زمانے میں بھی گھر میں افضل تھا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ نماز پڑھانے والے خود ہی محمد مدنی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب امام خاتم الانبیاء ہو اور شہر بھی مدینے کا ہو اور حضور فرمائے کہ بیوتہن خیر لہن، عورتوں کے لیے ان کے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو آج تو بطریق اولا افضل ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے. لیکن ہم ان کو اللہ کے گھروں سے روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ قسمت سے عورتیں آتی ہیں بیچاری 8 دن 10 دن کے لیے، تو اس کے لیے ہدایت کریں کہ وہ مردوں کے آگے نہ آئے، اذان ملنے سے پہلے طواف چھوڑ دیں، نماز عورتوں میں جا کے پڑھیں، مردوں کے پیچھے بیٹھیں اور فیشن کر کے نہ آئیں، سنگار کر کے نہ آئیں، خوشبو لگا کے نہ آئیں، ایسے کپڑے پہن کے نہ آئیں جو بدن کو ظاہر کرنے والے ہوں. حجاب میں، احتشام سے، پردے سے، اور عورتیں عورتوں میں رہیں، اور طواف بھی کریں تو 1,00,000 دفعہ کریں لیکن بچ کے طواف کریں، اور حجر اسود پہ جا کے مردوں سے اختلاط نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اذان ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے طواف چھوڑ دیں تاکہ نکلتے انہیں تکلیف نہ ہو اور لوگوں میں دھکے نہ کھائیں. اگر اب بھی ہوٹل میں پڑے تو زیادہ ثواب ہے. اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کسی مرد کا عورت کو بدن ٹکرا جائے تو ثواب سے زیادہ گناہ ہوگا. بوسہ دینا سنت ہے اور غیر عورت کو بدن لگانا حرام ہے. بالوں کو کالا رنگ لگانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. البتہ اگر مہندی ڈال لیں، سرخ رنگ بن جائے، کوئی اور رنگ بن جائے لیکن خالص سیاہ نہ بنے، وہ پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں. والدین کے لیے عمرہ کرو، جو مرضی آئے کرو، طواف کرو، جو مرضی آئے کرو. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ قیامت تک میری امت میں کوئی مشرک نہیں ہوگا. وہ یوں نہیں، مانے یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں شرک نہیں ہوگا انشاءاللہ، یعنی یہ تفاعل ہے. ورنہ تو آخر قیامت کے آنے سے پہلے کعبے کو گرانے والا بادشاہ بھی تو آئے گا، وہ مسلمان تھوڑا ہوگا جو کعبے کو گرائے گا. کہتے ہیں جی کہ اگر التحیات میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور کو خطاب کریں. یہ خطاب نہیں ہے، یہ تو معراج والی کلام کو بطور نقل ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مثلا اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، کہ میرے نبی کیوں حرام کیا تم نے اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. اب یہ تم پڑھو تو تم بھی نبی کو حکم دے رہے ہو نہ، تم نبی کو حکم دے رہے ہو کہ جی کیوں آپ نے حرام کیا ہے. کہ آپ قرآن کو، الفاظ کو نقل کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ نے خطاب فرمایا تھا ہم تو بطور برکت کے پڑھ رہے ہیں. ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نبی کو خطاب کر کے نعوذ باللہ ڈانٹ سکیں. اسی لیے یہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی، یہ معراج کی رات میں میرے مدنی نے تحیہ پیش کیا، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا، تو اسی کو برقرار رکھا گیا کہ وہی منظر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے اور نماز جو ہے وہ معراج مومن بن جائے. ورنہ یہ نہیں ہوتا. اب جیسے ابھی تم پڑھ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام قال الملأ من قوم فرعون تذر موسیٰ، تو کیا ہم کہہ رہے ہیں اچھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ الم نربک فینا ولیدا، کیا تم نہیں جب بچے تھے ہمارے گھر میں پلتے رہے؟ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا نقل کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی منظر معراج کو ہم نقل کر رہے ہیں. ورنہ یہ مراد نہیں ہوتا کہ نماز میں حضور سامنے بیٹھے ہیں اور ہم خطاب کر رہے ہیں.
نماز اللہ کی ہے اور عبادت اللہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رحمت ہے، اس کو پتہ تھا کہ ایسے بندے پیدا ہوں گے جو کاف خطاب سے شرک کے راستے ڈھونڈیں گے. اللہ نے بندوں پہ بھی سلام بھیج دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تاکہ تمام اللہ کے صالحین پر سلام جو ہے وہ ہو جائے. اسی لیے اللہ نے درود پاک میں صرف حضور پاک کا نام نہ رکھا بلکہ پوری آل اتباع پر بھی درود بھیج دیا. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی، آل سے مراد ہوتی ہے اتباع کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، ماننے والے. جیسے آل فرعون ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرعون کا جو ٹبر تھا وہی جہنم میں گیا، باقی سب چھوڑ دیا اللہ نے. مانا یہ تھا کہ جو فرعون کی اتباع کرنے والے ہیں فرعون کا حال ہے، اور جو میرے مدنی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی حال ہے. تو اس لیے ایسی باتوں سے بلا وجہ بعض لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. میں نے فضائل حج میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے تاریخی واقعہ ہے، پڑھا تو ٹھیک پڑھا ہوگا. اگر عورت بال کاٹے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اگر بچی ہے چھوٹی ہے 7 سال، اس پہ احکام جاری نہیں ہوتے جب تک بالغ نہ ہو. بالغ ہونے کے بعد احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی بال نہ کاٹو. ابھی سے جو عادت بن جائے گی تو بڑے ہو کے کیا کرے گی؟ تو عادت پکی. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز میں ساتھ لے جاؤ، اگر 10 سال کا ہو جائے تو مار کر بھی نماز پڑھاؤ، حالانکہ 10 سال کا بالغ تو نہیں ہوا. مانا یہ ہے کہ اس کی عادت بنے، نماز کے لیے تیار ہو. تو اگر ہم نے اپنی بچیوں کو ابھی سے بال کٹوانے کا، فیشن کرنے کا ڈھنگ سکھلا دیا تو بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ نماز جنازہ جو ہے وہ عورت پڑھ سکتی ہے. یہ لوگوں کو بڑا وہم ہو گیا ہے کہ بھی عورت جائے. اچھا عورت مر جائے تو ہم جنازہ پڑھیں؟ تو ہم مر جائیں تو ہم نے کوئی گناہ کیا ہے کہ ہمارا جنازہ نہ پڑھے؟ اچھا پھر دعا دیکھو کتنی جامع ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے عورت نہ آئے. مسئلے کو سمجھو. جیسے ہمارے ملک میں جنازہ ہوتا ہے عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، اب جنازہ پڑھنے کے لیے عورت آئے تو جائز نہیں. لیکن اگر وہ مسجد میں موجود ہے، نماز ہو رہی ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ میں نے ایسے کبیرہ گناہ ہے، میں نے بچنے کی بہت کوشش کی ہے، ہدایت بھی مانگی ہے، اور خودکشی کرنے کا سوچتا ہوں تو خودکشی تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ہمیشہ کے لیے جہنم جانا چاہتے ہو؟ یہ اچھی بات ہے. یعنی یہ تو ایسے ہے کہ کپڑا پلید ہو جائے تو پیشاب سے دھو ڈالو. یعنی کپڑا پلید ہو اور اس کو آپ پیشاب سے دھو کے پاک کریں گے، اینٹی سیپٹک ہے، ذرا جلدی پاک ہو جائے گا. اللہ کے بندے ایک گناہ کو دوسرے گناہ سے مٹانا چاہتے ہو؟ خودکشی تو اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے. اللہ نے فرمایا کہ جیسے آپ کو مارے گا اللہ قیامت میں حکم دیں گے کہ اسی طرح آپ کو مارتے رہو، جلاتے رہو، مارتے رہو. اللہ سے توبہ کرو. اگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تو رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہو گیا، توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہو گیا. اگر ساری زندگی بھی گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ دروازے پہ گر کے رو پڑو، بس اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ توبہ کرو اور اس کے بعد اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو، غلط لوگوں سے صحبت سے بچو تاکہ گناہ سے بچ سکو. ایک شخص جب چھوٹا تھا تو اس نے چوری کی تھی، اب بڑے ہو کے توبہ کر لی الحمدللہ، لیکن جو چوری کی تھی وہ مالکوں کو پیسے واپس کرے. کیسے واپس کرے؟ کسی طریقے سے دے دے، ہدیہ بنا کے دے دے، کسی اور بندے کو دے دے، یاری ان کو دے دینا تاکہ اس سے پکڑ نہ لیں بیچارے کو اور بدنامی بھی نہ ہو جائے اس کی.
اگر وہ لوگ نہ ملے تو خیرات کر دیں. کہتے جی سحر جو ہے، جادو سیکھنا سکھانا جو ہے وہ گناہ ہے اور کفر ہے. اور ہاروت ماروت کیوں سکھلاتے تھے؟ تو آگے خود نہیں پڑھا گیا، انہوں نے کہا کہ کفر ہے. وہ آپ نے وہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ وما یعلمان من احد حتی یقولا، کہ جب وہ کسی کو سکھلاتے کہتے تھے بابا سیکھو نا، کفر نہ کرو. وہ تو ابتلا ہے، اللہ کا امتحان تھا. اگر چیز ہوگی تو امتحان ہوگا نا. اگر دنیا کے اندر جھوٹ نہ ہو تو پھر سچے کی کیا قیمت ہے؟ اور دوسرا یہ بات بھی نہیں کہ ہاروت اور ماروت جو تھے وہ فرشتے تھے، بلکہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے. اسی لیے بعض علماء نے پڑھا کہ وہ ملکین جو ہے، ملکان نہیں بلکہ ملکین، یعنی وہ دونوں بادشاہ. اچھا اگر وہ فرشتے بھی ہوں تو اللہ نے نکال دیا. جیسے کہ ابلیس آسمان میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن ابلیس بنا تو نکال دیا گیا. اب کیوں فرشتے رہے؟ اور جب وہ سکھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ خبردار مت سیکھو، کفر نہ کرو. ایک بندہ مٹکے سے منہ رکھ کے پانی پی لے، اسی مٹکے سے برتن بھر کے وضو کرے تو کیا ہو گیا؟ پانی پینے سے کوئی پلیت تو نہیں ہو گیا پانی؟ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور حالت رکوع میں ہے، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور رکوع میں مل گیا، لیکن یاد رکھو رکوع میں ایک ہوتا ہے کہ وہاں سے ایسے شروع ہو جائے، وہ نماز نہیں ہوتی. رکوع میں ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے. اب اگر رکوع میں اسے سبحان ربی العظیم 2 دفعہ یا 1 دفعہ بھی کہنا نصیب ہو گیا تو رکوع مل گیا. رکوع مل گیا تو اس کی رکعت جو ہے مکمل ہو گئی. کہتے جی آج کل بہت سارے ہمارے علاقوں میں مسجدوں میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. یہ خالص بدعت ہے. حضور کے زمانے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اذان ایک دن ہوئی ہے یا تقریباً آپ کے 40 سال کے بعد جو ہے پورے 25 سال تک اذانیں بھی ہوئیں، نمازیں بھی ہوئیں، مکے میں، مدینے میں، بدر میں، خیبر میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. کسی بھی اذان سے پہلے بلال نے نہیں پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ لوگوں نے بدعت بنائی ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور روکو تو کہتے ہیں جی ہم تو الصلاۃ والسلام، اور جی ہم تو نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، اسلام بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں وہابی کیوں جلتے ہیں. اچھا آپ سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں، وہابیوں کو چھوڑے، آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے. اچھا آپ جب نماز پڑھے اللہ اکبر، آپ شروع کر دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی کیوں وہابی ہو گئے؟ کیا تم سارے وہابی بن گئے؟ 1 منٹ میں سارے وہابی کیسے ہو گئے؟ اچھا چلو رکوع میں ایک آدمی چلو وہی کھڑے کھڑے نہیں پڑتا، جب رکوع میں گیا تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، پھر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ یہاں حضور نے الصلاۃ والسلام نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا؟ سبحان. وہاں بھی حضور نے نہیں پڑھا، نہ حکم دیا. جو پڑھے گا وہ بدعت کرے گا. اگر ایک عورت نے غسل کیا لیکن بدن میں کچھ بال جو تھے وہ خشک رہ گئے، پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. کہتا کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ میں پلیتی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت علی کو ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر وقت دوسرا پھرواتے ہیں، آپ کے بال نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا خدا جانتا ہے میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں اور مجھے بال
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا